نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انشاءاللہ آج سے یہ نیا کورس شروع کر رہے ہیں جس میں ہم امام نووی کی کتاب ریاض الصالحین سے ہم کچھ احادیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو امام نووی کون تھے؟ امام نووی جو ہے وہ ان کا نام تھا ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی، اور نووی وہ اس لیے کہلائے کہ جس بستی میں وہ رہتے تھے دمشق کے قریب، اس بستی کا نام تھا نوا، سو اس لحاظ سے وہ نووی کہلائے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کتاب کی کیا خصوصیت ہے؟ اس نے امام نووی نے ایسی احادیث کا مجموعہ شامل کیا ہے جو کہ ہمیں ایک مسلمان کے لیے سمجھ لیں کہ اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس کے لیے کیسے رہنا ہے، کیسے اس کی گفتار، اس کا اعمال، اس کا کردار، اس کا ادب، ہر طرح سے اس کی رہنمائی کی گئی ہے جن احادیث میں، ہمارے تمام معاملات میں۔ تو یہ ایک بہترین کتاب ہے اور اس کو ایک مسلمان کو ضرور سمجھنا چاہیے، اس کی احادیث سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین، جس کا مطلب ہے کہ صالحین کے باغات۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو آج جو ہمارا پہلا سبق ہے وہ نیت کے بارے میں، کہ چونکہ انسان نیت جو ہے وہ ایک طرح سے جڑ ہے یا روٹ ہے۔ جو انسان اس کے دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے، جس مقصد سے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اس کی نیت ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ اسلام میں نیت اور ہر نیکی جو ہے اس کا قبولیت جو ہے وہ انسان کی نیت سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، اور ہم جب کوئی بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ اچھا عمل ہو چاہے برا ہو، تو انسان کی ایک ارادہ ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک نیت ہوتی ہے کہ میں کیوں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم سے ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے دل کا حال معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس اخلاص سے، کس نیت سے یہ کام کر رہا ہے۔ ہمارے جو بزرگ تھے، جو صالحین تھے، جو سلف صالحین تھے، صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر ہمارے بہت سے علماء گزرے، ان کو اخلاص کی سمجھ تھی، ان کو معلوم تھا کہ جب ہم جو بھی عمل کریں گے وہ اس کی قبولیت صرف اور صرف ہماری اخلاص نیت پر ہے، تو وہ سب سے پہلے اخلاص نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرتے تھے۔ تو وہ جانتے تھے کہ میرا یہ عمل اگر قبولیت اگر میں چاہتا ہوں، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں، تو میری نیت کو مکمل طور پر اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہوگا۔ وہ لوگوں کے معاملے میں زاہد اور عابد بنتے تھے، یعنی کہ ان کو لوگوں کے رائے اور لوگوں کے تاثرات اور لوگوں کے کامنٹس اور لوگوں کے تنقید اور تعریف سے اتنا غرض نہیں ہوتی تھی۔ ان کا معاملہ صرف اللہ سے ہوتا تھا کہ میرا اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو آج کے زمانے میں ہمارے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم نیت کو اور اخلاص کو سمجھے کہ کیا، کیونکہ ہر انسان، ہر مسلمان بہرحال یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے، اور انہی معاملات کے تحت اس کی زندگی اس نے کس طرح گزاری، اسی لحاظ سے اس کا آخرت کا انجام ہونا ہے۔ تو اس کو ہم ذرا سا اور سمجھیں گے آج انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان کو یہ تاکید فرمائی کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لے تو تجھے تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے لحاظ سے اجر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہی حکم دیا ہے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر لو۔
یہ سورہ بینہ کی آیت ہے، آیت نمبر 5۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، کہ انہیں یہی حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اور دین کو اسی کے لیے ایک طرف یکسو ہو کر خالص رکھیں، نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں، یہی درست اور مستحکم دین ہے۔ تو حنیفن کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان دوسری سب چیزوں کی طرف سے دھیان ہٹا کر صرف اور صرف اللہ کی طرف اس کا دھیان ہو، جو بھی عمل کر رہا ہے، وہ جو بھی عبادت کر رہا ہے، وہ اس کے لیے وہ اللہ ہی کے رضا اس کا خواہش مند ہو۔ ہمیں قرآن و حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی حوالہ دیا گیا کہ وہ حنیف تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی مثالیں ملتی ہے قرآن اور حدیث سے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی ہی سب کچھ تھی، اور وہ اللہ کے مکمل فرما بردار بندے تھے، اور تو ہر اللہ کے ہر حکم پر، ہر آزمائش پر پورے اترے تھے۔ تو ہمیں بھی حنیفن یعنی سیدھے اللہ کی طرف ہی صرف مائل ہوں ہم، اور ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ اخلاص کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اخلاص کو سمجھنا ضروری ہے کہ اخلاص کیا ہے، کیونکہ نیت کے اخلاص کے لحاظ سے ہماری نیت میں جتنا اخلاص ہوگا اس لحاظ سے ہمارے اعمال کی قبولیت ہوگی۔ تو اخلاص کیا ہے؟ اخلاص خالصہ سے بنا ہوا ہے، اور خالصہ اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی صفائی اور مہذب ہونے پر یہ دلالت کرتا ہے کہ کوئی چیز صاف ستھری ہے۔ تو خالص صاف ستھری چیز کو کہا جاتا ہے، مگر اب فرق کیا ہے؟ صاف ستھری سے مطلب خالص اس چیز کو کہتے ہیں جس میں پہلے کچھ ملاوٹ ہو، بعد میں اس کو ملاوٹ سے پاک کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جس چیز میں ملاوٹ کی گنجائش ہو اس چیز کو ملاوٹ سے بالکل پاک کر کے خالص کرنا، یہ خالصہ کا مطلب ہوتا ہے۔ اور اخلاص جو ہے، اخلاص ایک بندہ جب اس کا عمل ہوتا ہے خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور مخلصین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ اللہ کے لیے مخلصین ہوتے ہوئے تم اس دین پر چلو۔ تو مخلصین جو ہے یہ یہاں پر لام پر کسرہ ہے، ٹھیک ہے، زیر ہے، لام کی زیر کے ساتھ جب مخلصین کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اللہ کے لیے عبادت کو خاص کیا، یعنی موحد، یعنی صرف اللہ ایک مانا، اور اللہ ہی کے لیے، اللہ کے لیے کوئی شرک نہ کیا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا، اللہ کی ذات اور صفات میں اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، تو وہ مخلص بندہ ہے۔ لیکن ایک لفظ ہوتا ہے مخلص، مخلصین لام پر زبر کے ساتھ، تو وہ مخلص وہ بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے خود چن لیا ہو، اللہ نے اس کو خود خالص کر دیا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے مخصوص اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ نے چنا ہو جن کو، اور وہ انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مخلص بناتا ہے۔ ویسے تو مخلص اور مخلص دونوں ہی کہ اللہ کی ہی رضامندی، اللہ ہی کے توفیق سے بنتا ہے۔ کوئی انسان کوشش ضرور کرتا ہے، نیت ضرور کرتا ہے، لیکن اگر وہ مخلص ہے تو وہ اللہ ہی کی اذن سے، اللہ ہی کی مدد سے، اللہ ہی کی توفیق سے مخلص بنتا ہے، اور جو مخلص ہے وہ بھی اللہ ہی کا چنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو سورہ قل هو اللہ احد، اس کو سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور اس سورت کی تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کا اقرار کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، پھر قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو یہاں پر اس قل هو اللہ احد جو ہے پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے بے نیازی، بندوں کی طرح نہ ہونا، اللہ خالق ہے اور وہ بندوں سے بالکل اس کی صفات جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے اس کو، قل هو اللہ احد والی سورہ کو۔ تو اب
جب انسان اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی عبادت کرتا ہے، اب جب انسان ایک مسلمان بندہ عبادت کرتا ہے یا کوئی نیکی کا کام یہ سوچ کے کرتا ہے کہ میں یہ نیک کام ہے اور میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، تو اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہے دیکھنا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دل میں خالص طور پر یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ لوگ بھی مجھے اچھا سمجھ لیں یا میں لوگوں کو بھی پھر بتاؤں گا تاکہ میری بھی لوگوں سے بھی میری تعریف ہو جائے، اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہ ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز وہ عبادت سمجھ کر کر رہا ہے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی یہ عبادت ہے یا نہیں، کیونکہ دیکھیں دین میں یہ قاعدہ ہے کہ عبادت کے لیے دلیل چاہیے۔ کسی چیز کو عبادت کہنا، یہ اس کے لیے دلیل چاہیے کہ واقعی یہ عبادت ہے، یہ قرآن اور حدیث میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، ہمیں بتایا گیا، بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرنا یہ بھی عبادت ہے، اسی طرح روزے رکھنا یا کوئی بھی جو بھی والدین کے ساتھ احسان کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نبھانا، یہ ساری چیزوں کے ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ یہ عبادت کے کام ہیں، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ ہونا چاہیے بندے کو کہ میں فرض عبادت کر رہا ہوں کہ میں کوئی نفلی عبادت کر رہا ہوں، یا کوئی میں ایک پسندیدہ کام جو ہمیں شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام پسندیدہ ہے، تو کیا میں وہ کوئی ایسا پسندیدہ کام کر رہا ہوں؟ تو یہ اس کے ذہن میں نیت میں کلیئر ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات اخلاص، دوسرا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو فرض عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں جو فرض عبادات ہے، تو اس کو جب ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس وقت جو نماز کی نیت کر رہا ہوں وہ فرض کی عبادت ہے یا یہ فرض نماز ہے یا نفلی نماز ہے۔ ایک تو یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ، جس طریقے سے ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ کیا قرآن اور سنت کے لحاظ سے ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جتنی نماز میں رکعتیں بتا دی گئی، جو طریقہ بتا دیا گیا، ہمیں اسی سے کرنے کا ہے۔ انسان اپنی طرف سے ان طریقوں کو نہیں بدل سکتا۔ کوئی بھی عبادت کے لیے دلیل چاہیے، ٹھیک ہے۔ کسی کام کو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہاں یہ عبادت ہے، اس کو کرو، یہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ویسے زندگی کے دوسرے معاملات میں دیکھیں اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے لیے کیا حلال ہے، کیا کام جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے، کیا پسندیدہ ہے، کیا نہیں ہے، تو دیکھیں اس کے لیے ہمیں قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ ہے دنیا میں وہ بنایا، ٹھیک ہے۔ الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ دنیا میں۔ تو اس سے علماء یہ دلیل لیتے ہیں کہ کوئی چیز جائز ہے یا نہیں جائز، کوئی حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کے لیے ہمیں دلیل نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا میں سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ ہمیں دلیل کیا چاہیے اس کام اور اس چیز کو حرام سمجھنے کے لیے کہ قرآن اور حدیث میں اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت کے لیے ہمیں دلیل کیا ڈھونڈنی ہے کہ ہاں اس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن معاملات اور ہمارے حلال حرام کے لیے ہمیں کس چیز کی دلیل ڈھونڈنی ہے کہ اس کو حرام کیا گیا ہے تبھی ہم حرام سمجھیں گے، ورنہ ہر کام اور ہر چیز جائز ہے دنیا کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ خلاصے کے طور پر اخلاص نیت اور سنت کے طریقے سے عبادت کے کام کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ مقبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مخلصین لہ الدین، جو پیچھے سورہ اعراف کے آیت نمبر 29 میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے دین میں اخلاص کرنے والے بنو، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ غافر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، کہ انہوں نے اپنا دین صرف اللہ کے لیے خالص کر لیا، ٹھیک ہے۔ سورہ نساء آیت 46 میں۔
تمام علماء دین اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کی اطاعت یہی ہے کہ انسان ریاکاری سے بچتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوے کے احساس سے پاک ہو کر دین پر استقامت کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ یہاں پر فرمایا کہ کوشش کرتا رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں انسان جو ہے صرف ایک دفعہ کا اخلاص پورا نہیں ہو جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، میں نے اچھی سی نماز پڑھ لی، چلو اب میں نے اخلاص سے نماز پڑھی، اب میں فارغ ہوں، اب مجھے اپنے اخلاص پر نظر نہیں رکھنی، نہیں، بندہ مومن کی ہر لمحہ، ہر معاملات، زندگی کے تمام کاموں میں، تمام اقوال، تمام افعال، ایون دل کی نیت، ہر چیز میں بندہ مومن کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یا اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے وہ اپنے تمام معاملات، تمام عبادات پر نظر رکھتا ہے۔ اس لیے یہ ایک مسلسل کوشش ہے، یہ صرف ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیسے جانے؟ دیکھیں بعض اوقات ہم مجموعے میں ہیں، لوگوں میں ہیں، کچھ ایسے لوگوں میں ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ان کا دھیان ریلیجن کی طرف نہیں ہوتا، تو ایسے میں اگر ہم کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، اس وقت ہم یہ کام نہیں کرتے، یا جیسے مثال کے طور پر ایک عورت کہتی ہے مجھے حجاب تو پہننا ہے، لیکن مجھے جیسے مطلب مجھے سب کو فیس کرنا پڑے گا، لوگ جو جن سے میں ملتی جلتی ہوں، میرے آس پاس کے لوگ، میرے گھر کے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تو اس طرح کے خیالات اگر دل میں آتے ہیں تو وہ اخلاص کے منافی ہے، کیونکہ انسان اگر کسی دوسرے انسانوں کے ڈر سے کوئی نیکی کا کام چھوڑ دیتا ہے، تو جس میں اللہ کا حکم ہے، جو کام کرنا اللہ کو پسند ہے، صرف اس لیے کہ بندے کیا کہیں گے، تو یہ دکھاوا ہے انسان کے اندر، اس انسان کے اندر دکھاوا ہے، اس میں اخلاص کی کمی ہے۔ یا پھر انسان لوگوں کی وجہ سے کوئی نیک عمل کرے جبکہ اکیلے میں وہ نہ کرتا ہو، تو یہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر انسان خود نماز کے عادی نہیں ہے، نمازیں حالانکہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مثال دے رہی ہوں میں ایسے ہی کہ ایک انسان نماز کا بہت پابند نہیں ہے، اب کچھ لوگوں میں بیٹھا ہے، نماز کا وقت آیا، نہ اس کا وضو ہے نہ کچھ ہے، مگر وہ اس لیے کھڑا ہو گیا صرف نماز کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ تو اخلاص یہ ہے کہ ہمیں نہ ہمارے اندر ریاکاری یا دکھاوا ہو، نہ شرک ہو، دونوں سے محفوظ ہے کہ ہمیں معاملات کرنے ہیں، عبادات کرنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ اخلاص پیدا کر دے کہ ہمیں لوگوں کی پرواہ نہ رہے۔ مگر دیکھیں ریالٹی، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ ہم بندوں میں، ظاہر ہم دنیا کی زندگی میں ہمارے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہمارے اپنے اندر کی خواہشات ہوتی ہے، ہم لوگوں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں، رشتوں میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان کے لیے جو ہماری دنیا کی اغراض ہوتی ہیں، لوگوں سے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، پھر ہمارا دل بھی بعض اوقات کسی چیز کی طرف ہمیں کھینچتا ہے، تو معاملات اور عبادت میں خالص اللہ کی رضا ہر دم مقدم کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ بندے کے لیے آسان ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی رضا کو مقدم رکھے، لیکن یہ ایک مسلسل کوشش کی ضرورت ہے اس میں، اور بندہ مومن کی زندگی میں اسی کوشش میں اگر بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ انشاءاللہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ انسان کوشش ہی کر سکتا ہے۔ بار بار اگر گرتا ہے، بار بار اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، بار بار اسے لگتا ہے کہ مجھ سے ریاکاری ہو گئی، یا میرے سے دکھاوا ہو گیا اور میری نیت میں وہ اخلاص نہیں تھا، تو وہ اللہ کی طرف پلٹتا رہتا ہے اور کوشش جاری رکھتا ہے، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ مگر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دل میں اخلاص ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اگر اس کو حاصل کرنے کے لیے زندگی بھر بھی انسان کوشش کرتا رہے تو وہ اس کی کامیابی ہے اسی میں۔ اب دین میں اخلاص کی 4 قسمیں ہیں۔ اقوال میں اخلاص، انسان جو بھی بات کرے اس کے دل اور زبان دونوں میں مطابقت ہو، اخلاص ہو، ٹھیک ہے، دل کے اندر کچھ اور چھپا ہوا نہ ہو، اقوال میں اخلاص ہو، پھر افعال میں اخلاص ہو، جو کچھ کام کرے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کو آگے رکھ کے وہ کام کرے۔ پھر عبادات میں اخلاص، عبادات میں ریاکاری یا شرک نہ ہونا چاہیے، مکمل اللہ کے لیے۔ پھر دل کے احوال میں اخلاص، دل کے احوال میں اخلاص سے کیا مطلب ہے
کہ دیکھیے ہمارے دل میں بہت سے خیالات ہر وقت آتے رہتے ہیں، فلاں سے ہمیں دکھ ہو گیا، فلاں سے تکلیف ہو گئی، فلاں کے لیے دل میں غصہ چھپا ہوا ہے، فلاں کے لیے ہمارے دل میں منفی جذبات ہیں. تو یہ ساری چیزیں اخلاص کے منافی ہے. ہمیں اپنے دل کا مسلسل تزکیہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا دل اخلاص سے بھرا ہوا ہو. ہم جو بات کریں، ہماری زبان، ہمارا اعمال، ہمارے افعال، سب میں ہم آہنگی ہو اور سب میں اخلاص ہو. اور یہ چاروں چیزوں کی پابندی نہ صرف ظاہری طور پر ہمارے اندر ہو، بلکہ ہمارے باطنی، ہمارے دل کے اندر بھی یہ ساری چیزیں، یہ اخلاص موجود ہونا چاہیے. پھر اخلاص کے بھی درجات ہیں. دیکھیں، اخلاص میں دوام اور ہمیشگی. تو زندگی ایک مکمل مرحلہ ہے، اس میں مختلف احوال آتے رہتے ہیں، لیکن کسی بھی حالت میں انسان کو اخلاص کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ اخلاص کا تعلق صرف دور حاضر کے ساتھ یا صرف گزشتہ یا دور کے ساتھ نہیں ہے، کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر وقت اور ہر دور میں انسان کو مخلص رہنا چاہیے. اس وجہ سے اخلاص میں ہمیشہ کی ایک بنیادی صفت ہے. ٹھیک ہے، بندے مومن کبھی بھی اس خیال سے بالکل غافل نہیں ہوتا کہ میرے اندر میں جو بھی معاملہ اس وقت کر رہا ہوں اس میں کس قدر مخلص ہوں. ٹھیک ہے، اخلاص کا مکمل ہونا. انسان اپنے تمام متعلقہ معاملات اور اہداف میں جو دینی جذبے کے تحت وجود میں آتے ہیں بھرپور اخلاص سے کام لے تاکہ اس کی شخصیت کمال کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے. اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان دیکھیں، صرف نماز روزے کے علاوہ بھی بہت سے معاملات، ہم بندوں کے ساتھ بھی ہمارے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اور ہر چیز میں اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں بندوں سے کس طرح معاملات کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق و فرائض بتائے ہیں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق. تو ہمیں جو ہے یہ ہر لمحہ ہمارے دل میں یہ اخلاص کا احساس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہماری نیت میں مکمل اخلاص، ہمارے عمل میں بھی مکمل اخلاص ظاہر ہونا چاہیے، اور دوسرے مخلص لوگوں کی ہمیں قدر بھی ہونی چاہیے ہمارے دل میں. پھر علم کا ہونا. دیکھیے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ علم، قرآن اور حدیث کا علم اگر ہمیں نہیں ہے تو ہم کیسے جانیں گے کہ یہ کام کس طرح ہمیں کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام اللہ کو پسند ہے، کون سے کام اللہ کو ناپسند ہے، کس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو اور پھر یہی نہیں صرف، بلکہ دیکھیں بعض اوقات ہمیں جب شریعت کا علم ہوتا ہے تو ہم زیادہ کسی بھی عبادت کا زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں علم کا ہونا اخلاص کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اخلاص نیت جب ہی ہوگی جب ہم جان رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ واقعی علم سیکھا ہے، یہ کام ہمارا قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، ہمارا عمل، ہمارا رویہ، ہمارا قول. تو پھر انسان جو ہے وہ مخلص بن سکتا ہے. جہالت میں انسان مخلص نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر اس کو علم ہی نہیں ہے تو پھر جاہل انسان کو جب دین کا علم نہیں ہے تو وہ کس طرح سے مکمل طور پر اخلاص کے ساتھ وہ کسی بھی عمل کو کرے گا. اچھا، پھر اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاص کی طرف بلند ہونے کی کوشش کرنا. پھر انسان کبھی بھی مطمئن نہ ہو جائے کہ ہاں میں تو مخلص بندہ ہوں، میں تو صحیح عبادت کرتا ہوں، میرے معاملات صحیح ہے، بلکہ وہ مسلسل اپنے اوپر نظر رکھے اور مسلسل کوشش کر کے اپنے درجے کو بڑھاتا رہے، اپنے اخلاص کو خالص سے خالص کرتا رہے اور اعلیٰ مرتبے تک پہنچنے کی کوشش کرے. کیونکہ یہ ایک چیز بتدریج آتی ہے. انسان اخلاص جو ہے انسان اپنی کوشش سے اپنے اندر لاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اب جس چیز کو کوشش سے لانا ہے وہ ایک دم سے نہیں ہو جاتی، نہ ایک دن میں ہو جاتی. اس میں آہستہ 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 انسان کی مسلسل کوشش ہوتی ہے، اور اس میں کئی بار انسان گرتا ہے، کئی بار اس سے غلطی ہو جاتی ہے، کئی بار اس کے اندر دکھاوا یا ریاکاری آ جاتی ہے. تو اس سے پھر جھگڑنا پڑتا ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے اور اپنے دل کو صاف کر کے اپنے اندر اخلاص لانا پڑتا ہے. تو یہ ایک ساری زندگی کا عمل ہے. ٹھیک ہے، پھر انسان کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے امانت داری کی. ٹھیک ہے، اخلاص مخلص ہونے کے لیے انسان کو امانت دار ہونا ضروری ہے. انسان کا امانت دار ہونا یہ اس اخلاص کی بہترین ظاہری دلیل ہے. اگر ایک انسان امانت دار ہے، وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، بہت وسیع معنی ہوتا ہے امانت کا. ٹھیک ہے، تو اس میں حقوق کی ادائیگی کا احساس ہونا انسان کے دل میں
حقوق و فرائض کا خیال رکھتا ہو اللہ اور بندوں کے معاملے میں اور واجبات کو بجا لانے والا ہو تو یہ امانت داری ہے۔ پھر خیانت سے بچنا، مگر امانت داری سے بہکانے والے بہت سے اسباب ہیں۔ انسان، اب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایون رسول بننے سے پہلے بھی صادق اور امین تھے، ٹھیک ہے، ان کو جھوٹ نہیں بولتے تھے اور یہ امانت دار تھے اور یہ مشہور تھے اپنی امانت اور صداقت کی وجہ سے۔ تو امانت، انسان کا امانت دار ہونے کے راستے میں بہت سے اسباب ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ہم کو روکتے ہیں۔ مثلا انسان کا نفس ہے، انسان کے اہل و عیال ہے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں۔ بعض اوقات انسان خود بڑا امانت دار ہوتا ہے لیکن کبھی ایسے معاملات میں پھنس جاتا ہے جب اس کے گھر والوں کی خوشی کسی اور بات میں ہوتی ہے تو ان کی وجہ سے اس کو جھکنا پڑتا ہے۔ تو یہ اور اس کا اپنا نفس کبھی کبھار اس کو جھکا دیتا ہے، اس کی نفسانی خواہشات اس کو امانت داری سے روکتی ہے۔ تو یہ بھی امانت دار ہونا بھی ایک مسلسل انسان کو کوشش کر کے اپنے آپ کو امانت دار بنانا پڑتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ انسان کو ہر حال میں اپنے کردار، گفتار، عبادات اور افعال کو ریاکاری اور دکھاوے اور جھوٹ کی ملاوٹ اور دھوکہ دہی سے بچانا چاہیے، اس کی مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے، یہی اخلاص ہے۔ یہاں تک کہ انسان عبادات اور نیکی کے کام کر کے بھی اللہ سے استغفار کرے کہ اللہ اگر اس نیکی میں کوئی گناہ یا غلطی شامل ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ جیسے کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن میں ملتی ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تو اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ تو گویا انسان ایون نیکی کے کام کر کے، عبادت کر کے بھی انسان دل میں یہ احساس کے ساتھ اٹھے کہ کہیں میرے اللہ کو یہ قبول ہو، کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، تو اپنی ان عبادات کو مقبول بنانے کے لیے وہ اس وقت بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے استغفار کرتا ہے۔ کبھی مومن اس طرح سے فخر نہیں کرتا کہ وہ میری نمازیں بڑی پرفیکٹ ہے، میری عبادت بڑی اچھی ہے، بلکہ وہ دل میں ڈرتا رہتا ہے اور اللہ سے استغفار کرتے رہتا ہے کہ اللہ میں نے جو نیکیاں کی ہیں اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو معاف کر کے تو میری نیکیوں کو قبول فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص لوگوں میں اپنے عمل کا چرچا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری لوگوں میں مشہور کر دے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، بعض اوقات بعض لوگ نیکی کے کام تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو بہت پسند ہوتا ہے کہ وہ اپنے بڑھ چڑھ کے اپنے نیکی کے کارنامے سنائیں لوگوں کو۔ تو اب یہ جو ہے یہ ریاکاری، اور جب انسان کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے تو انسان، اللہ تعالیٰ اس انسان کو عزت نہیں ملنے دیتا۔ وہ جن لوگوں کو وہ اپنے کارنامے سناتے رہتا ہے تو وہ لوگ، وہ بندے اس کو دل میں اس کو ریاکاری کو سمجھ جاتے ہیں۔ بندوں میں وہ قابل عزت انسان نہیں رہتا، لوگ جانتے ہیں کہ یہ شخص ہر وقت اپنی بڑی بڑی باتیں کرتا رہتا ہے، تو یعنی کہ اس کی یہ خواہش بھی نہیں پوری ہوتی کہ لوگ بھی اسے پسند کریں، اور اللہ تعالیٰ کو تو ریاکاری بالکل پسند نہیں، تو انسان کا مکمل نقصان ہوتا ہے۔ پھر ہر جائز کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے انسان کو۔ خلاصہ یہاں کیا ہوا کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ انسان عمل کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اعمال کو اسی وقت قبول فرماتا ہے جس میں اخلاص ہو۔ اور کبھی انسان یہ نہ کرے، نیکی کا کام کرتے وقت یہ نہ سوچے کہ میرے رشتہ دار بھی اس سے خوش ہوں گے، میرے دیکھنے والے بھی خوش ہوں گے، میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، لوگوں میں بھی میری عزت ہوگی۔ نہیں، ہمارا دھیان اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ ہاں، لیکن ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کے انسان کچھ نیک اعمال کرتا رہتا ہے تو لوگوں میں وہ مشہور ہو جاتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ تو کیا یہ پھر ریاکاری ہے؟ تو یہ ریاکاری نہیں ہے اگر بندے کی خود اپنی خواہش اس طرح کی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مشہور خود نہیں کر رہا مگر لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان اگر بار بار خود ہی اپنے تذکرے کرتا رہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا،
اب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا، دیکھیے جب انسان قربانی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ جیسے جہالت میں قربانی کر کے اس جانور کا خون دیوار جیسے وہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیا کرتے تھے، یا کوئی کسی جگہ پر کسی آستانے پر کرتے تھے، یا تو یہ قربانی کا مقصد نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ مجھے جانوروں کا خون یا اس کا گوشت سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے تو تمہارے دل کے تقوی کا سے مقصد ہے کہ تمہارے دل میں کتنا اللہ کا خوف تھا، اللہ کی رضا چاہنے کی خواہش تھی کتنی، تو اللہ کو تو تمہاری نیت جو جس نیت سے تم نے قربانی کی وہ پہنچتی ہے اللہ کو، اللہ اسی سے تمہیں اس کا اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ حج، سورہ آل عمران کی 29۔ تو دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما ہے کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ گویا کہ جو نیت جو ہمارے دل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے اور اسی کے لحاظ سے ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اخلاص اور ریاکاری ایک دوسرے کی ضد ہے، تو انسان کے اندر اگر اخلاص ہے، تھوڑی سی بھی ریاکاری ہے تو اس کے اندر اخلاص کی کمی ہے، تو انسان کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر سے کہیں سے تو ریاکاری نہیں ہے، کیونکہ پھر اس کا اخلاص کم ہو جاتا ہے۔ تو قبولیت کے 6 حروف کی نسبت اخلاص کے 6 فضائل۔ دیکھیں اب اخلاص کے فضائل کیا ہیں، انسان کے دل میں اخلاص ہے تو اس کو کیا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کی کھیتی بڑھائیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 20 ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جو مسلمان صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے اس نیکی کو کرنا آسان کرے گا۔ یعنی اس کی کھیتی کو بڑھانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کرنے والے کو دوسری نیکی کی توفیق دے گا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کانشیسلی اللہ کی رضا چاہتے ہوئے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے اور نیکیوں کے موقع اس کے لیے فراہم کرتا ہے اور اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ دیکھیں ہم مثال کے طور پر رمضان میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو اگر ہمارے دل میں بڑا اللہ سے محبت کا احساس ہوتا ہے، ہم اخلاص نیت سے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے ہمارے روزے رکھوا دیتا ہے۔ لیکن جس بندے کے اندر اخلاص میں کمی ہوتی ہے اس کو روزہ رکھنا مشکل بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی طرح نیکی کے کوئی بھی کام میں جب انسان کی جتنی خالص نیت ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نہ صرف اس کام میں آسانی کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی توفیق دے گا، اس کے لیے اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے جمع کر کے رکھے گا۔ تو دنیا کی کھیتی جو چاہتا ہے اسے کیا مطلب ہے کہ محض دنیا کمانے کے لیے جب انسان نیکیاں کرے، یعنی کہ انسان ایسے کام کرے جو جن کو لوگ اچھے سمجھتے ہو، جس کے تحت اس کی عزت اور جلال، اس کی عزت میں اضافہ ہو، لوگوں میں اس کی مقبولیت ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک تو نیک کام کیا جو ثواب سے بھی محروم رہ جاتا ہے، پھر اللہ کے نزدیک اس کا جو ثواب نہیں ملتا کیونکہ اس کی نیت لوگوں کے لیے تھی، اور دوسرا آخرت میں بھی وہ ایسی نیکی مقبول نہیں ہے جو ریاکاری کے ذریعے کی جائے، ٹھیک ہے، ریاکاری کے ساتھ کی جائے۔ لیکن فرض نماز دیکھیں، فرض نمازیں جب انسان پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں انسان جب اس کے دل میں اخلاص کے مطابق اس کو نہ صرف ایک تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو عبادت جس کا حکم اللہ نے دیا ہے تو ہمیں وہ ادا کرنے سے ہم پر جو ایک ذمہ داری، ہم پر جو شرعی ذمہ داری ہے نماز پڑھنے کی، ایک تو ہماری شرعی ذمہ داری نماز کی ادا ہوتی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ ہماری نماز کی خوبصورتی، خشوع اور خضوع اور نیت کے اخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ میں مزید ثواب بھی ہمارے لیے جمع کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کی فرض نماز تو ادا ہو جاتی ہے، جیسے جو ذمہ دار اس کو کرنی تھی وہ تو ادا ہو گئی، لیکن اس کو اجر و ثواب سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔
یہ علماء کا خیال ہے، یعنی کسی عالم نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانہ آئے گا تو میری امت 3 گروہوں میں بٹ جائے گی۔ ایک گروہ خالصاً اللہ عز و جل کی عبادت کرے گا، دوسرا گروہ دکھاوے کے لیے اللہ کی عبادت کرے گا، اور تیسرا گروہ عبادت کرے گا کہ وہ لوگوں کا مال ہڑپ کرے، یعنی کہ بظاہر وہ عبادت گزار کا لبادہ پہن کر لوگوں میں فتوے دے گا یا لوگوں میں مشہور بن جائے گا، تو لوگ اس کے پاس آئیں گے، اس کو مال دیں گے، اس کو صدقات خیرات دیں گے، اور وہ خود اس مال کو ہڑپ کرے گا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت ان کو اٹھائے گا تو لوگوں کا مال کھانے والے سے فرمائے گا میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میری عبادت سے تیرا کیا ارادہ تھا؟ وہ عرض کرے گا تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا اس کی کوئی نیکی میری بارگاہ میں مقبول نہیں، اسے دوزخ میں ڈال دو۔ پھر خالصاً اللہ کی عبادت کرنے والے سے فرمائے گا میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میری عبادت سے تیرا کیا مقصد تھا؟ وہ عرض کرے گا تیری عزت اور جلال کی قسم، میرے ارادے کو تو بہتر جانتا ہے، میں نے تیری رضا چاہی۔ ارشاد فرمائے گا میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت میں داخل کر دو۔ یہ معجم الاوسط کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نیت آخرت کمانا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو غنا اس کے دل میں ڈال دے گا، اور اس کی متفرقات کو جمع کر دے گا، اور اس کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور جس کی نیت دنیا طلبی ہو تو اللہ عز و جل فقیری اس کی آنکھوں میں کے سامنے کر دے گا، اس کے کام پراگندہ کر دے گا، اس کے پاس آئے گی اتنی جتنی اس کے لیے لکھی ہوئی ہو۔ یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے کہ دیکھیں اللہ کے مخلص بندوں کو اللہ دوسروں سے مستغنا کر دیتا ہے۔ جب بندے کو صرف اللہ کی رضا اس کے ذہن پر طاری ہوتی ہے اور وہ کوئی کام کرتا ہے، تو پھر ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ دوسرے بندوں سے غنی کر دیتا ہے، یعنی غنا اس کو دے دیتا ہے۔ غنا سے مطلب یہ کہ وہ بے نیاز ہوتا ہے، اس کو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگوں میں مقبول ہو جاؤں، لوگ میرے آگے پیچھے پھرے، لوگ مجھے اچھا کہیں۔ لیکن ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کیا نعمت دیتا ہے کہ لوگ خود اس کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس جیسے وہ بندہ جو ہے وہ لوگوں کے آگے محتاج نہیں رہے گا، لوگ اس کی طرف آ کر اس کو عزت بھی دیں گے اور اس کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں یہ اللہ سبحانہ، یہ ظاہری بات ہے، حدیث ہے اور یہ سچی بات ہے، ہمارا یہی یقین ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ کوئی بعض نیک اور مخلص بندہ بالکل دنیا سے کٹا ہوا ہوتا ہے اور لوگ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے، اور ضروری نہیں کہ ہر نیک بندے کو مقبولیت بھی ہو جائے، لوگ اس کے پاس بھی آ جائے، مگر جن بندوں کو اللہ چاہتا ہے ان کو دنیا میں بھی یہ نعمت دیتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ اس کے پاس آئے نہ آئے، لیکن وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا آف کورس اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ آخرت کے لیے ثابت ہے۔ لیکن جس بندے کی نیت ہی دنیا طلبی ہے، وہ دنیا میں مقبول ہونا چاہتا ہے، لوگوں کے محتاج، تو پھر وہ چونکہ لوگوں کی رضا چاہ رہا ہوگا تو اللہ اس کو اسی کا محتاج بنا دے گا، لوگوں کے پیچھے ہی ساری زندگی وہ مشغول رہے گا، اور اتنا مشغول ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ پھر یہ کہ ہمیں یہ یقین رہنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی عمل، چاہے لوگوں نے محسوس کیا نہیں کیا، مگر اللہ تعالیٰ ضرور جان لے گا، کیونکہ حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی سخت چٹان میں کوئی عمل کرے جس کا نہ تو کوئی دروازہ ہو نہ ہی روشن دان، تب بھی اس کا عمل ظاہر ہو جائے گا، اور جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہماری کوئی نیکی ایسے نہیں کہ اللہ نے نہیں دیکھی۔ پھر مخلص مومن کی مثال کیا ہے؟ قرآن میں مخلص مومن کی مثال ان الفاظ میں دی گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 ہے،
کہ جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کی، اور ساتھ ساتھ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس نیکی کے تحت، نیکی کے اجر و ثواب کے طور پر اس کا دل دین پر جما دے، اس کو مضبوطی سے دین پر عمل کرنے والا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مومن کی جو محنت ہے، جو عبادت ہے، اس کو مثال ایک باغ کی سی ہے، جو ایسی زمین پر ہو کہ جس پر زور کا پانی پڑا تو وہ دگنے میوے لائے گا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ پھل دے گی وہ زمین، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہوئی، صرف ہلکی سی اوس بھی پڑی تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے باغ کو وہ اس کا باغ پھلے گا، پھولے گا، اور اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان چھوٹا سا بھی نیکی کا عمل کرتا ہے تو اس کی کئی گنا اس کے فائدے اس کے سامنے آ جاتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں، جب اس کی نیت کے لحاظ سے، یعنی انسان کی نیکیاں اخلاص سے کی ہوئی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی کبھی۔ تو اب اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں اس آیت کو کہ ایک بندہ مومن، مخلص مومن جو ہے وہ صدقہ اور نفقات چاہے کم سے کم بھی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے اور اس کی نیت کے مطابق اس کو بہت زیادہ جو ثواب دیتا ہے۔ اچھا، ہم کیسے جانے کہ ہم مخلص ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں اخلاص جب اتنی قیمتی چیز ہے تو ہم کیسے جانے کہ ہم مخلص ہیں؟ تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ جب کسی نیکی کے کرنے پر لوگوں کی تعریف یا تنقید پر ہم پر اثر انداز نہ ہو، ہمیں پتہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم نے ایک کام نیکی کا کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص سے کیا ہے، صحیح دین کے طریقے سے کیا ہے، تو پھر ہمیں یہ نہیں پرواہ ہونی چاہیے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ اچھا، اور پھر کسی کی تعریف یا مقبولیت کی خواہش بھی نہ ہو، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ میں تو اتنے سارے نیک کام کیے میں نے، لیکن کسی نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، نہ میری کوئی تعریف ہوئی، اس کو پرواہ نہ ہو۔ اور اپنی نیکیوں کا اشتہار کرنے کی خواہش بھی ہمارے دل میں نہ ہو کہ ہم، اگر لوگ خود سے توجہ نہیں دے رہے، ہماری نیکی کو دیکھ نہیں رہے، تو ہم خود ہی بڑھ بڑھ کے اپنی نیکی کا اشتہار کریں، لوگوں کو بتائے، تو یہ بھی نہیں اگر ہم کرتے تو اس کا مطلب ہمارے دل میں اخلاص ہے۔ امام نووی کی کتاب پڑھ رہے ہیں ریاض الصالحین، تو جو پہلی حدیث ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق علیہ۔ اس کا ترجمہ ہے امیر المومنین حضرت ابو حفص حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، آپ کی جو بڑی بیٹی تھی حفصہ اس کے نام سے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے، پھر حضرت عمر بن خطاب ہوئے، اور ان کی خلافت میں اسلام کو بہت زیادہ وسعت حاصل ہوئی اور اسلام کی حدود بہت دنیا میں کافی بڑے حصے میں پھیل گئی۔ ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی۔ اور یہ روایت جو ہے وہ متفق علیہ ہے، یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جو کہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے ایک حدیث کا جب یہ ان دو اماموں کی کتابوں میں متفق علیہ پائی جاتی ہے۔ تو اس حدیث کے تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں۔ دیکھیے اس حدیث کی بڑی فضیلت ہے۔ امام شافعی رحم اللہ نے اس حدیث کو ثلث علم والی حدیث فرمائی۔ دوسرے علماء جو ہے انہوں نے ثلث الاسلام، یعنی اسلام کا تیسرا حصہ، اسلام کی تعلیمات کا تیسرا حصہ
اسی طرح امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نصف فقہ کا نام دیا، یعنی فقہ کا جو علم ہے اس کا آدھا علم جو ہے وہ اس حدیث میں جمع کیا گیا ہے۔ امام عبد الرحمن بن مہدی رحم اللہ نے کہا کہ جو بھی ارادہ کرے تصنیف کا، اس کو چاہیے کہ اسی حدیث سے شروع کرے، یعنی جو بھی کتاب دین کے معاملے میں لکھے انسان تو اس حدیث کو پہلا درجہ دے۔ ہم نے دیکھا کہ امام بخاری نے بھی اس کو نمبر 1 پہ لکھا اپنی کتاب میں، اور امام نووی نے بھی اس کو اپنے کتاب کے نمبر 1 پہ لکھا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص، وہ مکہ میں تھے، انہوں نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا جو کہ مدینہ میں تھی، تو اس عورت نے شرط لگائی کہ جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے، یعنی مدینہ ہجرت کر کے نہیں آؤ گے، تو میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ تو دیکھیں اس زمانے میں چونکہ ہجرت جو کرنا فرض تھا، اور جو بھی مسلمان ہوتا تھا، مکہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا، تو جب ہجرت فرض تھی، لیکن ان صحابی نے چونکہ نکاح کے پیغام بھیجا اور اس پر اس عورت کی شرط پر ہجرت فرمائی، تو صحابہ کرام جو تھے، کچھ لوگ جو تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جو کہ انہوں نے عورت کی شرط پر نکاح کے لیے ہجرت کیے، تو ان کو مہاجر ام قیس کے نام سے ان کو مشہور ہو گئے لوگوں میں۔ تو اس کے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں یہ حدیث وارد ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اچھا، اس حدیث ویسے تو ہم نے کافی باتیں کی، قرآن کی آیات جو شروع میں ہم نے پڑھی اس سے، اور نیت کے بارے میں بہت سی باتیں پڑھی، لیکن اس حدیث کی روشنی میں بھی ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ کیا نیت کے کیا مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نیت کی تین قسم کی نیتیں ثابت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ تمیز و عبادت عن العادہ، یعنی کہ انسان کوئی کام عادتاً کرتا ہے، یا کوئی کام عبادت کے طور پر کرتا ہے، اس میں تفریق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی نیت سے۔ اگر اس انسان نے وہی کام عبادت کے تحت کیا ہے تو اس کو عبادت کا اجر ملے گا، وہی کام اس نے صرف اپنی عادت کے طور پر کیا ہے یا کسی اور مقصد سے کیا ہے تو اس کو اسی لحاظ سے اس کا وہ کام مانا جائے گا۔ اس کے مثال میں نے دی ہے پہلے کہ انسان جیسے بارش میں پورا بھیگ گیا سر سے پیر تک، مگر اس کا ارادہ پاکی کا غسل کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ پورا بھیگ گیا، تو وہ صرف بارش میں بھیگنا ہوا۔ لیکن وہی شخص اگر ساتھ ہی ساتھ بارش میں کھڑا ہے اور اس نے ساتھ ہی ساتھ وضو کا ارادہ کر لیا تو اور پاکی کی ارادہ کر لیا، تو پھر اس کا بھیگنا جو ہے وہ اس کا پاکی کا سبب بن جائے گا اور اس کی عبادت بن جائے گی۔ تو یہ عبادت اور عادت کی مثال ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان سارے عمل جو نماز کی طرح ہم نماز میں کرتے ہیں، یعنی قیام، رکوع، سب کچھ، لیکن اسی طرح کے سب ایکشن انسان کر رہا ہے، لیکن وہ نماز کی نیت اس کے دل میں نہیں ہے، چاہے وہ کسی کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہے یا کچھ، تو وہ اس کی نماز نہیں گنی جائے گی، جبکہ یہی اعمال جو ہے جب نماز نہیں کرے گا تو اس کو نماز کا اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اچھا، دوسرا نیت کا جو قسم ہوتی ہے وہ تمیز و عبادت عن العبادہ، یعنی کہ انسان کو تعین ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ جیسے اگر فرض عبادت کر رہا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے یا نفل نماز پڑھ رہا ہے، فرضی صدقہ کر رہا ہے یا نفلی صدقہ کر رہا ہے، تو اس کی نیت سے اس کا دار و مدار ہوگا کہ اس کا صدقہ یا نماز نفلی ہے یا فرض نماز ہے یا فرض صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ بھی نیت سے پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمیز معبود عن المعبود، ہم کس کے لیے عبادت کر رہے ہیں، ہماری عبادت کا محور کون ہے، ہمارا معبود کون ہے۔ اگر انسان کی نیت خالص اللہ کے لیے تو وہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہوگی، لیکن اس کی عبادت، اس کی نیت جو ہمیں دکھاوا بھی ہوگا تو پھر وہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگی، اور اس کا پھر اسی لحاظ سے اس کا معاملہ کیا جائے گا۔ اچھا، اب دیکھیں دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کہا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا انما حصر کا کلمہ ہوتا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف اعمال جو ہے وہ نیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ سوال کیا گیا کہ انسان تو ساری زندگی کچھ نہ کچھ، ہر لمحہ کچھ نہ کچھ عمل کر رہا ہوتا ہے،
تو اس کے وہ اعمال، چاہے وہ دنیا کے کام بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی روزی روٹی کما رہا ہے گھر والوں کے لیے یا اپنے لیے، اور چاہے وہ عورت گھر کے کام کر رہی ہے یا کسی بھی طرح کے وہ انسان کسی کی مدد کر دیتا ہے، رشتہ داروں کے کو تحفے طوائف دیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، یہ سارے اعمال ہیں۔ تو ان اعمال میں بھی عبادت کا درجہ پہنچ جاتا ہے اگر انسان کی نیت ہر وقت یہ ہو کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے تو اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ اور جیسے ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے انسان کو علم چاہیے، شریعت کا علم چاہیے کہ کون سے ایسے اعمال ہے جو کہ ہم اس میں عبادت کی نیت شامل کر لیں اور اس سے اجر و ثواب کمائیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ فائدے مل رہے ہیں، اس حدیث سے ہمیں یہ ایک احساس مل رہا ہے کہ ایک بندہ مومن ہر وقت ہر لمحہ اس کے دل میں اگر وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس کی نظر اللہ کی طرف ہے اور اس کو شریعت کا علم ہے، تو اس کی زندگی کا ہر عمل بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر نیت جو ہے انسان کے دل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دل کے ارادہ ہوتا ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کوئی بول کر کرنا ضروری نہیں ہے، زبان سے ظاہر نیت کا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ کچھ چیزوں میں جیسے حج کے لیے انسان نکلتا ہے، عمرے کے لیے، تو بول کر جو لبیک عمرہ اور لبیک حج جو ہمیں کہا گیا ہے، ہمیں شریعت سے پتہ چلتا ہے کہ حج اور عمرے کی بول کر نیت کی جاتی ہے۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کا کام کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر نیت ہوتی ہے بول کر۔ بعض لوگ جیسے نماز کے وقت پاکستان اور انڈیا میں یہ ہے کہ باقاعدہ میں فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں، میرا منہ قبلے کی طرف ہے، اور اس طرح کی باتیں ضروری ہوتی ہے۔ لیکن انسان کو نماز پڑھتے وقت یہ پتہ ہونا چاہیے دل میں کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں یا میں نفل پڑھ رہا ہوں، میں کتنی آیات پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعت پڑھوں گا، یہ سارا اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ اچھا، جب انسان کو علم ہوتا ہے نا کہ شریعت کی نالج، شریعت کا علم ہوتا ہے، اس نے باقاعدہ دین سیکھا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کو بڑا نیت کے فائدے بھی اٹھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، فرض عبادات میں تو ہم جیسے ایک فرض روزہ رکھ رہے ہیں تو صرف اسی روزے کی نیت ہوتی ہے، لیکن نفلی روزوں میں، نفلی نمازوں میں انسان ایک سے زیادہ نیتیں کر سکتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر شوال کے روزے ہیں، اب شوال کے روزے نفلی روزے ہیں، تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ ہر مہینے ایام بیست یعنی 13، 14 اور 15 اسلامی تاریخ کو جب چاند پورا ہوتا ہے ان دنوں میں روزہ رکھنے کا عادی ہے، تو اب وہ شوال کے روزے بھی اگر ان 3 دنوں میں رکھتا ہے یہ نیت کر کے کہ شوال کے روزے رکھ رہا ہوں، مگر اللہ سے یہ امید کرتا ہے کہ چونکہ میں ایام بیض کے بھی ہمیشہ رکھتا ہوں تو اللہ مجھے ان روزوں کا بھی اجر و ثواب دے دے، تو 2 طرح کے ثواب اس نے جمع کر لیا اپنے اس نیت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نفلی روزوں میں یہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے جب انسان، ٹھیک ہے، تو علماء نے 40 نیکیوں کی نیت جمع کرنے کی اس میں ہمیں بتائی ہے۔ مثال کے طور پر اصل مقصد تو نماز یہ، ٹھیک ہے، کہ نماز کے لیے جا رہا ہے انسان مسجد کے لیے، لیکن اس کو یہ کہ اگر وہ خانہ کعبہ میں جا رہا ہے تو اس کو یہ ہوگا کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت بھی کروں گا، خانہ کعبہ کی زیارت کروں گا، پھر اللہ کے شاعر اسلام کو دیکھوں گا، جہاں پر دیکھیں اللہ کے شاعر جو دینی علامات ہیں، تو اللہ جب انسان خاص طور سے جب حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے اور یا صرف مسجد اللہ تعالیٰ کی مسجد میں مکہ میں جاتا ہے یا مدینہ میں جاتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے میں شاعر اللہ کی بھی میں دیکھ سکوں گا، پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو دین کی طرف بلایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے میں اس کا جواب دے رہا ہوں، تو میں نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں تو اس کا اجر و ثواب مجھے ملے گا، مجھے تحیۃ المسجد پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا، مسجد میں میں کسی بری بات سے، برے قول سے بچ جاؤں گا، میں ظاہر انسان جب مسجد میں ہوتا ہے تو اس کو پاک صاف رہنا چاہتا ہے، زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، پھر اعتکاف اگر کرے گا تو
تو پھر وہ اعتکاف کی نیت سے گیا ہے، لیکن وہ جب نماز وہیں مسجد میں بیٹھا ہے تو نماز کا انتظار کر رہا ہے اگلی نماز کب ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا، کہ وہ جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے والے کا جو اجر و ثواب ہے اس کو وہ بھی مل جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو اپنی زینت لے لو مسجد میں۔ تو اگر وہ مسجد میں گیا ہے، اپنی جو شریعت کے لحاظ سے اس نے اپنی ستر پوشی کی ہے، اچھا لباس پہن کے اچھی طرح گیا ہے، باوضو ہو کے گیا ہے، تو وہ اللہ کی اس قرآن کی آیت پر بھی عمل کر رہا ہے، اس کا بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ پھر وہاں پر اگر کوئی علم والا ہوگا تو وہ اس سے مسائل پوچھ لے گا، دین کی باتیں سیکھے گا، تو دین کا علم سیکھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح کسی جاہل کو دیکھے گا اور اس کو کوئی مسئلہ، اس کو بات سمجھ نہیں ہوگی کسی دین کی بات کی، تو اس کو مسئلہ سمجھائے گا، تو وہ اس کا جو ثواب کمائے گا۔ اسی طرح علماء کی زیارت کرنے کی نیت کرے گا، اسی طرح نیک مسلمانوں کا دیدار ہوگا، دوستوں سے ملاقات ہوگی، مسلمانوں میں میل جول کر کے اسلام ایک اخوت بڑھے گی۔ پھر انسان جو ہے وہ رشتے دار وہاں ہوں گے، اگر ان کی کسی کے ساتھ اچھی طرح مل کے وہ صلح رحمی کرے گا، اس کا جو ثواب ملے گا۔ اور پھر لوگوں کو سلام کرے گا، مسلمانوں کو، اس کا اجر ملے گا، اس کو مسلمانوں سے مصافحہ کرے گا، اس کا اجر ملے گا، اور ان کے سلام کا جواب دے گا، اس کا اجر ملے گا۔ نماز جماعت میں مسلمانوں کی برکتیں حاصل کروں گا۔ مسجد میں جاتے ہوئے نکلتے وقت حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں گا۔ جو مسجد کے جانے کی دعا ہے، اندر داخل ہونے کی اور باہر نکلنے کی، اس کا جو ثواب کماؤں گا۔ کوئی مجھے ایسا شخص ملا جو غمگین ہوگا تو میں اس کی، یا بیمار ہوگا، اس کی تعزیت کر لوں گا۔ مسلمان کو کسی کو چھینک آئی تو اس کو الحمدللہ کہے گا تو میں یرحمکم اللہ کہوں گا، اس کا مجھے اجر ملے گا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، منکر کروں گا، کسی سے غلط کچھ ہو رہا ہوگا تو میں اس کی اصلاح کروں گا۔ نمازیوں کی مدد کروں گا، وضو کا پانی دوں گا کسی کو، اور نماز اجر کماؤں گا۔ اگر مسجد میں اس وقت کوئی مؤذن نہیں ہے تو میں اذان دے دوں گا تاکہ اس کا اجر مل جائے مجھے۔ اس وقت اقامت دینے کا کوئی نہیں ہوگا تو میں اقامت دے دوں گا۔ کسی کو راستہ کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی، اس کو بھی کچھ رہنمائی کی ضرورت ہوگی، میں وہ کروں گا۔ کوئی اندھا یا ضرورت مند ہوگا، اس کی دستگیری کروں گا۔ جنازہ ملا تو نماز جنازہ پڑھوں گا۔ موقع پایا تو ساتھ دفن تک، اس کو تدفین تک جاؤں گا، قبرستان تک جاؤں گا۔ مسجد میں جاتے وقت دائیں پیر سے داخل ہو کے بائیں سے نکلوں گا۔ راہ میں جو لکھا ہوا کاغذ پاؤں گا اسے اٹھا کر ادب سے رکھ دوں گا۔ تو یعنی کہ انسان اگر علم والا انسان ہے، جو شریعت کو جانتا ہے، وہ ایک کام کرتے وقت کئی اجر و ثواب ساتھ شامل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا ہر عمل ہی شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے اس کام پر مجھے یہ فائدہ ملے گا، اور وہ فائدے حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ریاکاری سے تو منع کیا گیا ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نیک کام کرتا رہتا ہے تو لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں۔ تو اب یہ تو خوشی کی بات ہوتی ہے نا، انسان جب کوئی آ کر ہم سے اچھی بات کرتا ہے، خوشی سے ملتا ہے، پیار جتاتا ہے، تو کیا یہ ریاکاری ہو جاتی ہے؟ تو یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہی اجر دیا ہمارے نیکیوں کا، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ انسان اس سے دل میں انسان کے اندر جب کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی اچھی بات کرتا ہے، تو ہم دل میں ہمارے عاجزی ہونی چاہیے، ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اپنی بڑی بڑی باتیں نہ شروع کر دے انسان، اور عاجزی سے استغفار کرتا رہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور مزید فائدہ ہے اس کی نیکی کا۔ تو الحمدللہ دیکھیں آج کے خلاصہ کیا ہے کہ انسان جو ہے، انسان کے ایک مسلمان جو ہے وہ کانشیس ہوتا ہے، اس کا ہر لمحہ اللہ سے لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا خیال ہوتا ہے، اور اس کے دھیان، اس کے اخلاص اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے دین کے علم کے ساتھ جو بھی کام کرتا ہے اس میں وہ اللہ سے اجر و ثواب کے لیے امید لگاتا ہے، اور ریاکاری اور شرک سے بچتا ہے، تو یہ اس کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے، اور ہر نیک کام، دیکھیں ہم اپنے گھر کے کاموں میں بھی اللہ سے نیت کریں گے، انشاءاللہ وہ بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر ہم گھر والوں کے لیے کھانا بنائیں گے،
یہ سوچ کر کے سب کی ضروریت کا پورا خیال کر رہے ہیں ہم، اور ان کو اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں تاکہ ہم اچھے مسلمان بن سکیں، تو یہ بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس طرح مرد اپنی بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے جائے گا، پیسہ کمائے گا، لیکن وہ دل میں سوچے گا کہ میں پیسہ کما کے اللہ کے حکم کو پورا کروں گا، اپنے خاندان کی ضرورتوں کے لیے اس پیسے میں سے صدقہ کروں گا، خرچ کروں گا، تو مجھے صدقہ کا اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سے مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ انسان، ایک مومن کا ہر لمحہ اجر و ثواب سے بھرا ہوا ہو سکتا ہے، انسان کبھی بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں رہ سکتا اگر اخلاص ہے نیت میں اور دین کا علم ہمیں حاصل ہے۔